مشرق وسطی میں جاری کشیدگی کے اثرات نے عالمی توانائی مارکیٹ کو شدید غیر یقینی صورتحال سے دوچار کر دیا ہے. گو کہ G7 کنٹریز کے ہنگامی اجلاس، تیل کے ہنگامی ذخائر کے استعمال کے اشارے اور امریکی سیاسی رہنماؤں، خاص طور پر پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ممکنہ جنگ کے خاتمے کے اندیے نے عالمی مارکیٹ میں قیمتوں کو کسی حد تک استحکام دیا ہے. جیسا کہ حالیہ اطلاعات کے مطابق خام تیل کی قیمتیں $119 فی بیرل سے گر کر تقریباً $83 تک آ گئیں، جو کہ ایک بڑی کمی ہے اور عالمی سطح پر تیل کی فراہمی میں سہولت کی علامت ہے. لیکن پاکستان کی صورتحال میں یہ پیش رفت دلچسپ تضاد پیدا کرتی ہے. جیسا کہ پورٹ قاسم پر پیٹرول سے بھرے کئی جہاز لنگر انداز ہو چکے اور مزید جہازوں کی آمد کا امکان موجود ہے. اس صورتحال میں بظاہر ملک میں پیٹرول کی فراہمی کے معاملے میں کوئی رکاوٹ نظر نہیں آتی اور عالمی منڈی میں قیمتوں میں کمی کے پیش نظر عام صارفین کے لیے پیٹرول سستا ہونا چاہیے. لیکن اس کے باوجود وزیر اعظم شہباز شریف نے گزشتہ روز قوم سے خطاب میں خبردار کیا کہ آنے والے دنوں میں پیٹرول کی قیمتیں مزید بڑھ سکتی ہیں. اس حوالے سے پرائم منسٹر نے کیا کہا تھا، ذرا اس کی ایک جھلک آپ کو دکھاتے ہیں. میرے بزرگوں، بھائی اور بہنوں، اگلے آنے والے چند دنوں میں تیل کی قیمتیں پھر بڑھیں گی اور ان میں اضافہ ناگزیر ہوگا. اس وقت سابق وزیر خزانہ ماہر اقتصادی امور ڈاکٹر حفیظ پاشا صاحب نے بھی جوائن کیا ہے. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس. ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے تو بڑا سادہ سا سوال ہے، یہ پرائم منسٹر صاحب کے اس اسٹیٹمنٹ سے ایک عام آدمی میں اور ظاہر ہے بالعموم اور بالخصوص سبھی کے اندر بے چینی کی لہر دوڑی کہ پرائسز تو ابھی بہت اوپر چلے گی اور پھر یہ کہا جا رہا ہے کہ مزید بڑھے گا. تو اور عالمی مارکیٹ کے اندر ہم نے پرائسز کو گرتے ہوئے دیکھا ہے. کچھ پھر جو تیل کی فراہمی ہے اس کو لے کے بھی ہمارے ہاں کوئی پرابلم نظر نہیں آتا کیونکہ تیل سے بھرے جہاز بن قاسم پورٹ کے اوپر لنگر انداز ہو رہے ہیں. تو کیا ہم پرائسز کو کا ڈیکریزنگ ٹرینڈ دیکھیں گے اب آنے والے دنوں میں، یا جیسے پرائم منسٹر صاحب نے کہا یہ بڑھیں گی تو آپ کو بھی بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے، آپ نے جس طرح کہا کہ پچھلے کچھ 15-20 گھنٹوں میں لگ یہ رہا تھا کہ جو قیمت ہے انٹرنیشنل برنٹ کروڈ کی وہ گر کر 84 ڈالر پر آ کے گر گئی تھیں، مگر پھر سے ان میں اضافہ شروع ہوا ہے پچھلے کچھ گھنٹوں میں اور وہ اس وقت $90 کے اوپر جا چکے ہیں. جب ہماری حکومت نے 8 تاریخ کو تیل کی قیمتیں بڑھائی تھیں اس وقت اندازہ یہ تھا کہ کروڈ آئل کی قیمت جو برنٹ ہے اس کی تقریباً 94 ہوگی ڈالر فی بیرل. تو یعنی کہ اب تقریباً پاکستان نے فل ایڈجسٹمنٹ ابھی تک تو کیا ہے. میرا خیال تھا کہ اس کو تھوڑا سا پھیلانا چاہیے تھا، اس لیے کہ اس کے نتیجے میں جو آپ کے ایگزسٹنگ سٹاک ہولڈر تھے ان کو تو بڑا نفع ہوا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا خطرہ یہ موجود ہے کہ آنے والے دنوں میں کیا آگے بڑھے گی قیمت پیٹرول کی اور گیس کی اور ہائی سپیڈ ڈیزل آئل کی؟ سوال کا جواب یہ ہے کہ ایک تو جنگ کب ختم ہوتی ہے اور دوسرا اس سے بھی زیادہ اہم اس وقت کہ اسٹریٹ آف ہارموز پر کیا نارمل ٹریفک واپس آ جائے گی یا نہیں، یا ایران اس پر کافی عرصے کے لیے آگے چل کر کنٹرول اپنا جاری رکھے گا. اس سے تقریباً 20 سے 25% سپلائی جو ہے تیل کی متاثر ہوتی ہے اور اگر ایسا رہا تو قیمت جو ہے وہ بڑی رہے گی. اب سوال یہ کہ کتنی بڑی رہے گی وہ آنے والے دنوں میں دیکھنا ہے. یعنی ڈاکٹر صاحب انسرٹینٹی لومز، اور یہ غیر یقینیت جب تک رہے گی تب تک تیل کی قیمتیں بڑھتی چلی جائیں گی. انسرٹینٹی اب صرف پرائسز تک ہی نہیں ہے ڈاکٹر صاحب بلکہ دیگر جو ڈومینز ہیں، ان پرٹیکولر ترسیلات زر کے حوالے سے اس میں بھی یہ فور کاسٹ ہے کہ کمی واقع ہوگی. پھر جو امپورٹڈ انفلیشن ہے جو اس کے ساتھ الائیڈ ہے، بہت ساری چیزیں وہ بھی آتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. تو آپ کی سر کیا پریڈکشن ہے آنے والے دنوں میں ہمیں اور کہاں کہاں پہ دقت اٹھانا پڑے گی؟ دیکھیے، بات یہ ہے کہ افراط زر پہ جو اثر ہو چکا ہے ایک لحاظ سے، جبکہ قیمت پہ تقریباً آپ نے دیکھا کہ 20% بڑھائی گئی، تو اس کے نتیجے میں ہمارا اندازہ یہ ہے کہ جو آپ کے پاس اس وقت جو افراط زر کی رفتار تھی فیبروری کے مہینے میں بڑھا کے وہ 7% تک چلے گئی تھی، مگر ہمارا ایسٹیمیٹ یہ ہے کہ نہ صرف تیل کی قیمتیں بڑھنے کی وجہ سے 20% کے لگ بھگ،
مگر ساتھ ساتھ تقریباً ہر چیز کی قیمت بڑھ جاتی ہے، کھانے پینے کے اشیاء کی قیمتیں بڑھ جاتی ہیں، اس لیے کہ ٹرانسپورٹ کاسٹ اس میں ہوتا ہے۔ تو نتیجہ یہ ہے کہ ہمارا اپنا اندازہ یہ ہے کہ مارچ کے اینڈ تک، اس مہینے کے اینڈ تک قیمتیں کا رفتار جو ہے وہ بڑھے گا اور 7% سے بڑھ کر شاید 10 سے 11% تک چلے جائیں۔ اور اگر قیمتیں میں اضافہ رہا ہے تیل کی قیمتوں میں تو اضافہ آگے بھی بڑھتا رہے گا۔ تو یہ کچھ پریشان کن بات ہے۔ دوسری طرف جو چیز پریشان کن ہمیں اس سے بھی زیادہ کرنا پڑے گا کہ خطرہ موجود ہے کہ ہمارا جو تجارتی خسارہ ہے، ماشاءاللہ ہم نے بڑے کامیابی سے اس کو کم کر کے سرپلس پہ لے آئے تھے پچھلے سال $2 ارب، اور اس سال فورکاسٹ یہ تھا کہ یہ $2 ارب رہے گا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ۔ مگر اب لگ یہ رہا ہے کہ تیل کی قیمتیں بڑھنے کی وجہ سے اور باقی امپورٹ، جس میں خاص طور پہ فرٹیلائزر جس طرح آئٹم جس کی پروڈکشن پاکستان میں تقریباً بند ہو گئی ہے، اور پھر آپ دوسرے چیزوں کی قیمتوں میں جس میں ٹرانسپورٹ کا ایلیمنٹ انیویٹیبل ہوتا ہے، تو نتیجہ یہ کہ ہمارا اپنا اندازہ یہ ہے کہ یہ جو آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ کا جو ڈیفیسٹ ہے وہ 2 سے بڑھ کر تقریباً 6 سے 7 ارب ڈالر تک پہنچ جائے گا اگلے 3-4 مہینوں میں۔ اس کے نتیجے میں آپ کے اس پہ پریشر ضرور پڑے گا آپ کے ریزروز پر۔ ڈاکٹر صاحب یہ بڑا الارمنگ ہے، ظاہر ہے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بڑھے گا اور پھر جیسے آپ نے کہا کہ ریزروز کے اوپر بھی پریشر آ جائے گا، ایکسٹرنل سائڈ کے اوپر بھی برڈن آپ بڑھتا ہوا دیکھ رہے ہیں، اور پھر دوسرا یہ جو ٹریڈ ڈیفیسٹ سے متعلق آپ نے بات کی، تو ذرا اس پہ انلائٹن اس کہ جب امپورٹس کرٹیل ہوں گی تو کیا ٹریڈ ڈیفیسٹ میں تو پازیٹیو سائڈ پہ فرق نہیں پڑے گا کہ ڈیفیسٹ کم ہو جائے گا؟ دیکھیے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا آپ اپنے امپورٹ جو ہیں اگر قیمت 20% بڑھی ہے تو کیا آپ اپنے امپورٹس 20% کم کر لیں گے؟ یہ غیر ممکن سی بات ہے۔ اگر آپ یہ کرنا چاہیں گے آرٹیفیشلی تو شرح نمو جو ہے وہ واضح طور پر منفی ہو جائے گا، تو وہاں جہاں کم نقصان ہو رہا ہے وہ اوور آل ہمارے پاپولیشن پر اس کا اور برا اثر پڑے گا کہ شرح نمو منفی ہو جائے اور ساتھ ساتھ بے روزگاری میں واضح طور پر اور اضافہ ہو جائے۔ گورنمنٹ کو کنزرویشن میجرز کے تحت ڈیمانڈ کنٹرول کرنا چاہیے، اور قیمت کے بڑھنے سے کچھ آٹومیٹک کنٹرول آتا ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری حکومت نے مناسب اقدامات کیے ہیں کنزرویشن کے، اور خاص طور پہ گورنمنٹ میں جو ٹرانسپورٹ کا خرچہ ہے اسے واضح طور پر کم کرنا ضروری ہے۔ اس طریقے سے آپ اپنے کو تھوڑا سا تجارتی خسارے کو کم کرنے میں کامیاب ہوں گے، مگر آرٹیفیشلی اگر آپ نے ڈیمانڈ کو ریسٹرکٹ کیا تو اس کے بے تحاشا نقصان ہوں گے۔ ٹھیک ڈاکٹر صاحب، آئی ہیو ٹو وائنڈ اٹ اپ سر، بہت شکریہ وقت کے لیے۔ سابق وزیر خزانہ ماہر اقتصادی امور ڈاکٹر حفیظ پاشا صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔